सन 1830 کی دہائی برصغیر میں انگریزوں کا اثر بڑھ رہا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آگے چل کر ان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ اس بچی کا نام تھا منو۔ منو عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ جہاں اس زمانے میں لڑکیوں کو صرف گھر کے کام سکھائے جاتے تھے، وہاں منو گھوڑے دوڑاتی، تلوار چلاتی اور تیر اندازی کی مشق کرتی۔ لوگ حیران ہوتے۔ اس کے استاد کہتے تھے یہ بچی عام نہیں، یہ آگ ہے۔ منو نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ یہ صدمہ کسی کو توڑ سکتا تھا، مگر اس نے مزید مضبوط بنا دیا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ اکھاڑے میں اترتی، دو تلواروں سے ایک ساتھ وار کرنے کی مشق کرتی۔ لوگ کہتے تھے یہ روایت کے خلاف ہے، مگر اس کے والد کا جواب ہوتا، میری بیٹی اپنی تقدیر خود لکھے گی۔ کچھ سال بعد منو کی شادی جھانسی کے راجا سے ہوئی اور اب وہ بن گئی جھانسی کی رانی۔ محل کی زندگی شروع ہوئی، شاہی لباس، دربار، رسمیں، لیکن ایک چیز نہیں بدلی۔ وہ اب بھی صبح سویرے میدان میں جا کر گھوڑے پر سوار ہوتی۔ سپاہی اسے دیکھ کر کہتے ہماری رانی ہم سے بہتر لڑ سکتی ہے۔ وقت گزرا، مگر قسمت نے ایک اور امتحان رکھا تھا۔ راجا بیمار پڑ گیا، سلطنت کمزور ہونے لگی اور انگریز موقع کی تلاش میں تھے۔ راجے کی موت ہو گئی، محل میں سناٹا چھا گیا۔ ایک جوان رانی، ایک ننھا سا گود لیا ہوا بیٹا اور چاروں طرف دشمن۔ انگریزوں نے اعلان کیا چونکہ رانی کا کوئی حقیقی وارث نہیں تھا، اس لیے جھانسی اب ہمارے قبضے میں آئے گی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کو لگا اب رانی ہار مان لے گی، مگر اس نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں گونج گیا، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ اگر آپ اس رانی کی جگہ ہوتے، کیا آپ ایک طاقتور سامراج کے سامنے جھک جاتے یا آخری سانس تک لڑتے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ رانی نے ہار ماننے کے بجائے فیصلہ کیا اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ محل کو قلعہ بنا دیا گیا، عورتوں کو بھی جنگ کی تربیت دی گئی۔ لوہار دن رات ہتھیار بنانے لگے، بچے تک بارود بھرنے میں مدد کرتے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں رہی تھی، یہ بن گئی تھی عزت کی لڑائی۔ رانی خود میدان میں اتری، وہ صرف حکم نہیں دیتی تھی، وہ خود سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، گھوڑوں پر سوار ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھ گیا، جب رانی خود لڑ رہی ہے ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں۔ برصغیر میں بغاوت بھڑک اٹھی، انگریزوں کو لگا یہ صرف ایک چھوٹی بغاوت ہے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا جھانسی میں ایک ایسی قیادت موجود ہے جو جنگ کو نئی شکل دینے والی ہے۔ رانی قلعے کے دیوار پر کھڑی دیکھ رہی تھی، افق پر دشمن کی فوج نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی اب تاریخ لکھی جائے گی، یا تو ہم رہیں گے یا وہ۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سن 1858 کی صبح انگریز فوج نے جھانسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، توپیں قلعے کی دیواروں پر برسنے لگی۔ یہ اب بغاوت نہیں رہی تھی، یہ ایک مکمل جنگ تھی۔ رانی نے زرہ پہنی، سر پر پگڑی باندھی اور تلوار نکال کر صرف ایک جملہ کہا، آج کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انگریزوں کو توقع تھی کہ جھانسی چند گھنٹوں میں گر جائے گی، لیکن دن گزر گیا، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ ہر گلی میدان جنگ بن گئی، عورتیں چھتوں سے پتھر برسا رہی تھی، بوڑھے بارود پہنچا رہے تھے، نوجوان دیواروں پر جانے دے رہے تھے۔ یہ صرف فوج نہیں لڑ رہی تھی، پورا شہر لڑ رہا تھا۔ آخر کار دشمن قلعے کے اندر داخل ہونے لگا، صورتحال خطرناک ہو چکی تھی۔ سالاروں نے کہا اب نکلنا ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ رانی نے اپنے ننھے بیٹے کو پشت پر باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئی، دروازہ کھلا اور وہ سیدھی دشمن کی فوج کے درمیان کود گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی بھی دنگ رہ گئے، ایک ماں، ایک ملکہ، ایک سپاہی، سب ایک وجود میں۔ رانی جھانسی سے نکل کر دوبارہ فوج جمع کرتی ہے، اب وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے ایک اور محاذ کھولا، ایک اور جنگ لڑی، لیکن مسلسل لڑائیوں نے فوج کو کمزور کر دیا تھا۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھا، ایک شدید معرکے میں وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ ساتھیوں نے کہا ہم آپ کو بچا لیتے ہیں، اس نے انکار کر دیا، میں قید ہو کر نہیں جینا چاہتی۔ وہ میدان جنگ میں ہی شہید ہو گئی، مگر دشمن کو اس کی لاش تک نہ مل سکی، کیونکہ اس کے ساتھیوں نے اسے احترام کے ساتھ وہیں آگ کے سپرد کر دیا۔ دشمن شہر لے سکتا تھا، مگر اس کا حوصلہ نہیں۔ وہ مر کر بھی ہارنے والوں میں شامل نہ ہوئی، کیونکہ کچھ لوگ زندہ رہ کر تاریخ نہیں بناتے بلکہ تاریخ بن کر زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا نام آہستہ آہستہ نہیں لیا بلکہ نسلوں نے فخر سے پکارا۔ وہ ایک ریاست کی رانی تھی، مگر جاتے جاتے مزاحمت کی علامت بن گئی، اور شاید اس لیے جنگ اس دن ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر اس دل میں جا رہی تھی جو ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ تاج چھن سکتے ہیں، سلطنتیں گر سکتی ہیں، مگر جو آزادی کے لیے لڑے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ بعد میں دشمن جرنیلوں نے بھی لکھا وہ بغاوت کی سب سے بہادر اور خطرناک رہنما تھی۔ یہ کسی مورخ کا جملہ نہیں تھا، یہ اس کے دشمنوں کا اعتراف تھا۔ وہ سلطنت نہیں بچا سکی، مگر اس نے کچھ اور بچا لیا، مزاحمت کی روح۔ آج بھی جب آزادی، ہمت اور عزت کی بات ہوتی ہے تو ایک گھوڑے
گھोड़े पर सवार औरत की तस्वीर जहन में आती है जो कह रही है मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।